الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم وضو کے مسائل پر حدیث شریف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت حماد بن حماد نے عن ابی حنیفہ یعنی کہ حماد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن ابی طالب عن علی ابن ابی طالب کہ حضرت حماد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے، انہوں نے خالد سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبد خیر سے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک سنی کہ انہ توضا فغسل کفیہ ثلاثا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور انہوں نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، بازو یعنی کونیوں تک، واستنشق ثلاثا، اور 3 مرتبہ انہوں نے کلی فرمائی، منہ میں پانی ڈالا، ومدمد ثلاثا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ومسح راسہ، اور سر کا مسح کیا، وغسل قدمیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، وقال ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ ایک اور روایت ہے ابو حنیفہ عن خالد عن عبد خیر عن علی انہ دعا بماء فغسل کفیہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پانی منگایا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، وتمدمد ثلاثا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، واستنشق ثلاثا، اور 3 مرتبہ کلی کی، وغسل وجہہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ منہ کو دھویا، وذراعیہ، اور 3 مرتبہ، وذراعیہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ بازوؤں کو دھویا، ومسح راسہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ ہی سر پہ مسح کیا، وغسل قدمیہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ ہی پاؤں کو دھویا، ثم قال ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا ہے یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ اعضائے وضو پر پانی بہانا یہ فرض ہے، یعنی 1 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھونا، 1 مرتبہ منہ کو دھونا، 1 مرتبہ بازوؤں کو دھونا، 1 مرتبہ پاؤں پر پانی بہانا۔ پانی بہانا ہی در حقیقت ہونا ہے، تو یہ فرض ہے۔ اب ہم جو کرتے ہیں 3 مرتبہ جو کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو ہر فعل کو، ہر عمل کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔